أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزو، بزرگ اور دین ایمانی بھائیو، گزشتہ رکوع میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی دو مثالیں بیان کی گئی تھی. ایک مثال ایمان کی تھی اور ایک مثال کفر کی تھی. ایک نور ایمانی کی مثال تھی اور ایک کفر کے اندھیروں کی مثال تھی. یہ دونوں کے دونوں طبقے دنیا کے اندر موجود رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، باقی ہیں اور رہیں گے. ان آیات میں جن کی ابھی ہمارے سامنے تلاوت ہوئی، رب العالمین نے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ تیسرا گروہ، اس کی تفصیل تو دیگر سورتوں کے اندر آئی ہے، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں اور دیگر مدنی سورتوں کے اندر. یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ ان کا ذکر ہے. اور یہ تیسرا طبقہ یہ منافقین کا طبقہ ہے. اس کا طبقہ ہے منافقوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تب تک مسلمان مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے. ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور کفار و مشرکین وہ اکثریت میں تھے، میجورٹی میں تھے. لہذا وہاں مقابلہ تھا ایمان کا اور کفر کا. وہاں پر دو ہی طبقے تھے، یا تو بندہ مومن ہے یا کافر ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہاں پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اس پورے کے پورے شہر پر، مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک ریاست کی اور ایک حکومت کی بنیاد ڈالی. اور یہاں مسلمانوں کی اس شہر کے اندر اکثریت ہو گئی اور بڑی تعداد بھی یہاں پر وہ مسلمانوں کی تھی. اور کفار اور مشرکین وہ ان کے علاوہ تھے مکہ مکرمہ کے اندر اور دیگر اطراف میں. ایسے موقع پر بہت سے وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے اندر تھے انہوں نے سیاسی مصلحت کی غرض سے یہ بہتر سمجھا کہ ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں.
ہم بھی ایمان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس انتظار میں بھی کہ جدھر کو جہاں پر جیسا فائدہ دیکھیں گے اس جانب کو چل پڑیں گے، لیکن چونکہ اب وقت کا، مصلحت کا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر غلبہ مسلمانوں کا ہے، ساری کی ساری سیاسی مصلحتیں اور سارے کے سارے فائدے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسی گروہ کا ایک حصہ قرار دیا جائے۔ تو یہ لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن نور ایمانی جس کا ابھی ذکر ہوا تھا وہ ان کے دلوں کے اندر اترا نہ تھا، ان کے دل اس نور سے محروم تھے، اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ ترجیح جو دیا کرتے وہ اپنے فائدے کو دیا کرتے تھے، جس جانب ان کا فائدہ ہوتا اسی جانب چل دیتے۔ ہاں البتہ ان کے دعوے بہت زوردار ہوتے تھے، بڑے مضبوط دعوے، زبان کے یہ لوگ بڑے مضبوط تھے، آپ ان سے باتیں کروائیے، آپ ان سے کچھ کہلوائیے تو اس طرح کی باتیں کہ بس خدا کی پناہ، لیکن عمل کے نام پر ان کا معاملہ وہ اپنے مفاد پر قائم تھا۔ جہاں یہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کہیں لشکر روانہ فرما رہے ہیں، اور جس جگہ یہ لشکر جا رہا ہے وہاں پر جس دشمن سے سامنا ہے بہت خطرناک دشمن ہے، یہ لوگ فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ عجیب و غریب قرآن کریم نے ان کے بہانے ذکر کیے کہ بس کسی طرح سے ہم یہاں نہ جائیں، اور جب دیکھا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں معاملہ کمزور ہے اور بڑا مال غنیمت بھی ہاتھ لگنے کی امید ہے، وہی ان کی زبانیں وہ کہنا چاہیے اللہ کے راستے کی فضیلت سے رب اللسان، اور بالکل تیار کہ جی ہم بالکل تیار ہیں جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر ان کا معاملہ یہی تھا، عبادت کا بوجھ، مصیبتوں کا بوجھ یہ اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتے، جہاں ان کا فائدہ ہوتا مالی، جانی، وقتی، وہاں اپنے فائدے کی جانب چلتے، اور جہاں نقصان ہوتا وہاں کہنا چاہیے اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیل لیتے۔ اور ان لوگوں کا ظاہری حلیہ وہ بالکل اہل ایمان کی طرح تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ گروہ بالکل الگ گروہ ہو کہ ہر کوئی پہچان لے۔ قرآن کریم نے ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو احوال حدیث پاک کے اندر اور آپ کی سیرت کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ جیسے کفار بالکل الگ پہچانے جاتے تھے اور ایمان والے بالکل الگ پہچانے جاتے تھے، تو یہ نہ خیال کیجئے کہ منافقین بھی بالکل الگ پہچانے جاتے ہوں، وہ تو نمازوں کے اندر شریک ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر آ کر بیٹھتے تھے، وہ جماعت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ان کا حال، حلیہ، باتیں وہ ساری کی ساری ایمان والوں کی طرح تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر آپ کے ساتھ جایا بھی کرتے تھے۔ بعض کچھ تھے ایسے جو بالکل صاف ستھرے منافق تھے کہ سب جانتے تھے کہ ہاں یہ بندہ گڑبڑ ہے، ورنہ ایک بڑی تعداد وہ عام مسلمانوں کی طرح سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر گھل مل کر رہتی تھی۔ قرآن کریم نے اس طبقے کے سلسلے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اوقات میں اس طبقے کے سلسلے میں جو خطرناک وعیدیں سنائی ہیں، قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا یہ گروہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ان کی قرآن کریم نے بہت سی صفات ذکر کی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی صفات احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی اور ایمان والوں کو نفاق سے ڈرایا ہے کہ دیکھو ایک جانب ہو جاؤ، اپنی صفیں طے کر لو کہ ادھر ہو یا ادھر ہو۔ نفاق اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، منافق ہو جانے کا صحابہ کرام کو بڑا خدشہ لگا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 سے زیادہ حدیثیں سن کر امت کو پہنچانے والے، یہ لوگ نفاق سے ڈرا کرتے تھے اپنے اوپر کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ خدا معاف کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل ایمان والوں کے اندر داخل ہیں، نفاق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات رہ گئی۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نفاق کے سلسلے میں اپنے اوپر بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک موقع پر گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جب ہوتے ہیں تو ہماری حالت عجیب و غریب ہوتی ہے، وہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے دل اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت دینی مجلسوں کے اندر طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں، ہم اپنے گھر پر واپس جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر لگ جاتے ہیں، تو ہماری حالت پھر سے وہی ہو جاتی ہے۔ یہ خیال دل کے اندر آیا اور یہ سوچنے لگے کہ یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ ہم کہیں کچھ اور ہیں، کہیں اور کسی اور طرح سے، ہمارا کوئی ایک رنگ نہیں ہے، کسی دینی مجلس کے اندر رنگ ہمارا الگ ہے اور کاروبار اور دنیاوی معاملات کے اندر رنگ ہمارا الگ ہے، وہ کیفیت دل کی چینج ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا، فکر پیدا ہو گئی، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ملے، حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، حنظلہ منافق ہو گیا، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ حضرت حنظلہ نے اپنی یہ بات حضرت ابو بکر سے بتائی۔ حضرت ابو بکر کو بھی احساس ہوا کہ ہاں واقعی معاملہ تو یہی ہے کہ ہم تو دو رنگی کا شکار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر دل کی حالت الگ ہے اور اپنے کاروبار زندگی کے اندر اور گھر بار بیوی بچوں کے اندر ہمارے دل کی حالت الگ ہے۔ اب یہ دونوں کے دونوں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر فرماتے ہیں کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ کسی بندے کا ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ قرآن سنو گے، عبادت کرو گے، دین کی باتیں سنو گے، ایمان میں اضافہ ہوگا، قلبی کیفیات بڑھیں گی، اور جب دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر لگو گے تو پھر یہ کیفیات ذرا کم ہوں گی۔ یہ نفاق نہیں ہے، نفاق ایک الگ چیز ہے۔ عرض یہ کرنا کہ صحابہ کرام کو نفاق کے سلسلے میں اپنے اوپر جو قرآن کریم پر یقین رکھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، منافق ہونے کا خدشہ ان کو اتنا زیادہ رہتا تھا۔ ایک تابعی ہیں، ابی ملیکہ ان کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے، اور میں نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ پر نفاق سے نہ ڈرتا ہو۔ ذرا سوچو، نفاق کتنی خطرناک چیز ہے، منافق ہونا کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور یہ کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم منافقوں کی کیٹیگری میں شامل نہ ہو جائیں۔ اپنے ایمان پر ایسا یقین نہیں، بھروسہ نہیں کہ جی ہمارا ایمان بالکل کامل ہو گیا، اب ہم منافق نہیں ہو سکتے، منافق ایک الگ گروہ تھا۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے ملا ہوں
اور ان میں سے میں نے کسی ایک کو بھی نہیں پایا جو اپنے آپ پر نفاق کا خوف نہ رکھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آخری وقت ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، اور اس موقع پر رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے رب میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں۔ اور ہم ذرا اپنی حالت دیکھیں کہ ہم کو نفاق کے سلسلے میں اپنے اوپر کیا اندیشہ ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ہم نفاق کی کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے؟ قرآن کریم نے 20 صفات ایسی ذکر کی ہیں کہ جو نفاق کی صفات ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں گی، قرآن کریم نے کہا یہ منافق ہے۔ یہاں پر رب العالمین نے ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی منافقین کے اس گروہ کا زبانی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کی اطاعت کی ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ منافقین کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ بہت کرتا ہے، اور جبکہ ایمان والے وہ بہت کہنا چاہیے احتیاط کے ساتھ رہتے ہیں، زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے، ان کی زبانوں پر نعرے نہیں ہوتے، وہ عمل کے ذریعے ثابت کر کر دکھاتے ہیں۔ ان کو یہ دعوے وہ ڈراتے ہیں کہ ہم اپنے ایسے بڑے بڑے دعوے کریں اور ہمارے اندر یا ہمارے اعمال کی حالت جدا ہو۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، ہم تو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ پیٹ پھیر دیتا ہے، من بعد ذلک، اس دعوے کے بعد وہ پیٹ پھیر دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، زبان سے کہتا تو ہے، عملی اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو صرف زبانی دعوے دار ہیں۔ ایمان کا معاملہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان دل کی تصدیق اور عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کا نام ہے۔ کوئی انسان زبان سے اقرار کرے اور دل کے اندر تصدیق نہ ہو، یہ ایمان نہیں ہے، اور زبان سے دعویٰ کرے اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، اس کا ایمان بھی کچا پکا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں کو زبانی دعویٰ تو ہے، آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، دعویٰ تو ہے اطاعت کا، لیکن پھر اس کے بعد ان میں کا ایک گروہ وہ پلٹ جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو پیٹ پھیرنے والے۔ معلوم ہوا کہ عمل سے جی چرانا یہ نفاق کی علامت ہے۔ عمل سے جی چرانا، اعراض کر لینا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ وہ منہ پھیر جاتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔
قرآن کریم کی یہ آیت ایک خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت کسی خاص واقعے سے متعلق نازل ہوتی ہے تو صرف وہ اس واقعے سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ قیامت تک کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دی جاتی۔ اس آیت کے سلسلے میں علماء کرام اور مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک منافق شخص تھا، بشر اس کا نام تھا، بشر، اور اس کا کسی یہودی سے زمین کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ یہ زمین میری ہے اور ان کی ہے، زمین کا ایک جھگڑا تھا۔ یہودی کہنے لگا کہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جھگڑا ہے، اس کا کسی سے فیصلہ کرا لو، اور بہتر ہے کہ فیصلہ وہ تمہارے پیغمبر ہی کر دے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ منافق کوئی ایسا گروہ نہ تھا کہ جس کے ماتھے پر لکھا ہو یہ منافق ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ایمان والا ہے، اس لیے کہ نفاق وہ دل کی چیز ہے، وہ ظاہر کی نہیں ہے، وہ تو دل کی چیز ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ الا یہ کہ کوئی منافق اپنے دل کی گندگی کو باہر بھی ظاہر کر دے تو پھر قرآن بھی اس کو کھول دیتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہو جائیں، یا وہ ظاہر کر کر سب کو یہ بتا دے کہ میرا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ، اس جائیداد کا، زمین کا جھگڑے کا فیصلہ یہ تمہارے رسول ہی سے کرا لیتے ہیں۔ اور وہ جو بندہ تھا وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس معاملے کے اندر ناحق پر ہوں، میں اس معاملے میں ناحق پر ہوں، یہ زمین میری نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف فیصلہ دیں گے اور میں یہ زمین اپنے ہاتھ سے کھو دوں گا۔ اس شخص نے انکار کر دیا کہ جی ہم اس فیصلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نہیں جائیں گے۔ پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ کہنے لگا کہ یہودی سردار ہے کعب ابن اشرف، بڑا سردار ہے کعب ابن اشرف، مدینے کے اندر اس کا اعلیٰ مقام ہے، اسی کے پاس ہم یہ فیصلہ لے کر جائیں گے۔ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع کیا کہ آپ کے گروہ کا یہ بندہ، اس کے دل کی حالت کچھ اور ہے، یہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر تو کرتا ہے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معاملے کے اندر آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اسی واقعے سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب اور اللہ کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں کا ایک گروہ وہ منہ پھیر جاتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اپنا رخ بدل لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق مفسرین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اور قرآن کریم کی یہ آیت یہ روز قیامت تک کے لیے سبق ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ اعلان ہے کہ فیصلہ کرنے والی ذات وہ قرآن ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اسلامی شریعت ہے۔ اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرانا ہے تو پھر اس کی جانب، اور اگر تم قرآن کریم یا شریعت اسلامیہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، یا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مسائل کا حل وہ اسلامی شریعت کے مطابق کیا تو ہمارا نقصان ہوگا، لہذا اب ہم اس کے لیے کسی کہنا چاہیے غیر شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کی روح سے اس کا یہ عمل، یہ کہنا چاہیے نفاق پر مبنی عمل۔ آپسی معاملات کی بات الگ ہے، لیکن اسلامی شریعت نے وراثت کے، مثال کے طور پر وراثت کے، میراث کے جو مسائل ذکر کیے ہیں،
اور اب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور کوئی یہ سوچے کہ اگر میں شرعی عدالت جاؤں گا، کسی عالم سے کسی مفتی سے اس مسئلے کا حل کرواؤں گا، تو پھر مجھے اپنی جائیداد کہیں اور بھی دینی پڑے گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، کہیں اور جایا جائے جہاں ذرا میرا فائدہ ہو جائے۔ یہ ایک میں نے مثال عرض کی، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا موقع ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، یا آئلی قوانین کا مسئلہ ہو، جہاں پر دینی فیصلہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس انسان کو فائدہ محسوس ہوتا دکھے، اور وہ بندہ شریعت سے رخ پھیر کر کسی اور جانب جائے، اس بندے کا یہ عمل یہ منافقانہ عمل ہے، اور وہ بندہ ایمان پر ثابت قدم نہیں، اس کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے صاف بیان کیا ہے کہ یہ عمل یہ مومنین کا عمل نہیں ہے، مومنین کا عمل نہیں ہے یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ جی اس کا فیصلہ اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگا، اور وہ بندہ اس خوف سے کہ یہ فیصلہ میرے خلاف آ جائے گا لہذا میں شریعت کی جانب نہیں بڑھوں گا، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا فیصل اور ثالث اور حاکم بناؤں گا، قرآن کریم کہتا ہے یہ منافق ہے، یہ بندہ ایمان پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور جانب جانا، اس بندے نے ایمان کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا، اس کی قدر نہیں پہچانی، اس نے کہنا چاہیے خلل جانا شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام صرف عبادت اور ایمانیات کا نام نہیں ہے۔ یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ میں بارہا عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان مسلمان ہو جانے کا مطلب ہے جنت کو مان لو، جہنم کو مان لو، قیامت کے دن کو مان لو، اور جی فرشتوں کو مان لو، قبر کو مان لو، یعنی عقائد کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادات کو مان لو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہے، یہ اسلام ہے، یہ دینداری ہے۔ باقی رہا ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہمارا طرز زندگی، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا پہناوا، ہماری تقریبات، ہماری حکومت، ہماری سیاست اور ہمارے اخلاقیات، اس کے اندر ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ دینداری بس اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کو، قیامت کے دن کو، جنت اور دوزخ کو یہ ہم مان لیں اور عبادتوں کو مان لیں، لیکن اس کے علاوہ معاملات کی زندگی میں، رہن سہن کی زندگی میں، پہناوے کی زندگی میں، تقریبات کی زندگی میں، سیاست اور حکومت کی زندگی میں، ان کی زندگی کے اندر ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اس بندے نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ رب العالمین نے پورا کا پورا پیٹرن دیا ہے کہ تم کو سوچنا یہ ہے، کرنا یہ ہے، چلنا ایسے ہے۔ تم کو کہنا چاہیے اپنا لباس، اپنا پہناوا، اپنی تقریبات، اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنے لین دین، اپنے مال کا بٹوارا، اپنا کہنا چاہیے ایک دوسرے کے حقوق، وہ سارے کے سارے اس طرح سے، اس طریقے سے، اس پیٹرن پر ادا کر دیں۔ دین اسلام مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، کسی طرح کی کہنا چاہیے کوئی خلل واقع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کے ہوتے ہوئے، اس بندے سے ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ چلیے حضور کی جانب چلتے ہیں، وہ آپ کے لیے اس معاملے کا فیصلہ بہترین کریں گے، اور وہ بندہ حضور کی جانب نہ جا کر ایک یہودی کی جانب جاتا ہے اپنے مالی مفاد کے لیے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس واقعے کو غور ذہن میں رکھ کر سوچئے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک فریق ان میں کا وہ منہ پھیر جاتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ اور قرآن کریم
قرآن کریم واقعی بڑی زبردست کتاب ہے. وہ انسانوں کے ایک ایک معاملے کو، ایک ایک حرکات کو ایسے بیان کرتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ انسان کے ماتھے کی سلوٹیں بھی اتر کر آ جاتی ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو یہ اللہ کے رسول کی جانب نہیں جاتے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور جب ان کے لیے حق ہوتا ہے، ان کا حق ہوتا ہے، یہ لوگ حق پر ہوتے ہیں اور پھر ان کو کہنا چاہیے حضور کی جانب آنے کی ضرورت پڑتی ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر یہ اطاعت کیش ہو کر، فرما بردار ہو کر یہ چلے آتے. جب انہیں یہ لگتا ہے کہ حضور کہ ہم حق پر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فیصلے کے لیے بلایا ہے، تو پھر ان کے آنے کا اسٹائل دیکھو، ان کے آنے کا طریقہ دیکھو، ان کا پورا جسم ایسے سرینڈر ہو کر آتا ہے، نظریں جھکی ہوئی، اور ایسا لگتا ہے زبان بھی، قدم بھی، نگاہیں بھی، ماتھا بھی، چہرہ بھی پورا کا پورا کہ واقعی ان سے بڑا اطاعت گزار اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ایسے آتے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر یہ لوگ حق پر ہو تو یہ ایسے آتے کہ اطاعت کا پیکر بن کر آتے ہیں. ذرا سوچو منافقین یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دو صورتحال والے، اپنے مفاد پر جینے والے، اپنے فائدے کے لیے مر مٹنے والے. جہاں انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا اس جانب چل دیے. قرآن کریم ایک موقع پر فرماتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک. یہ لوگ تذبذب میں ہیں، ادھر یا ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس جانب نہ اس جانب ہے. یہ تھالی کے بیگن ہے، جدھر ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس جانب کو لڑک جاتے ہیں. منافقین کا طرز عمل ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ان صفات کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک، میں بھی اور آپ بھی، اپنے دل کو ٹٹول لیں، دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہم اپنے مفاد کے پیچھے تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے جس جانب چاہتے ہیں لڑک جاتے ہیں. یہ دیکھیں بغیر کہ حق کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے. یہ صفات اور یہ طرز عمل یہ ایمان والوں کا نہیں ہوتا، یہ منافقین کا ہوتا ہے کہ وہ جدھر فائدہ دیکھتے اس جانب چل دیتے. قرآن کریم کہتا ہے افی قلوبہم مرض. کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے؟ بیماری سے مراد کفر اور نفاق. ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا کوئی بیماری ہے؟ امیر تابو، یا یہ لوگ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ منافقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا معاملہ کیا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، نفاق کی بیماری. امیر تابو، یا یہ لوگ شک میں ہیں. منافقین حالت شک کے اندر ہوتے ہیں، انہیں شک رہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں ہے. اس زمانے کے اندر انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے. انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور ایک شک اس زمانے کے منافقین کو یہ بھی تھا ابتدائی زمانے کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ ان کی آپس میں جنگ جاری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ آ چکے تھے لیکن ابھی اسلام وہ عرب کے اندر پھیلا نہ تھا، صرف مدینے ہی کے اندر محصور تھا. اور وہ لوگ یہ انتظار میں تھے کہ یا تو وہ کفار مکے والے حضور پر غالب آ جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا تو ہم کود کر ادھر پہنچیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ اسلام غالب آئے گا اور سارا کا سارا کفر مٹ جائے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں ہی، لہذا پھر ہم بھی غالب رہیں گے. تو وہ شک میں تھے کہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا. اور منافقین کا معاملہ بھی یہ رہتا ہے، جو عملی منافق ہوتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ رہتا ہے کہ وہ تذبذب میں رہتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں. جب ادھر آ گئے تو اس جیسے، جب ادھر پہنچے تو اس جیسے. افی قلوبہم مرض.
کیا ان کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے؟ ام ارتابو، یا وہ لوگ شک کے اندر ہیں، ام یخافون، یا کیا وہ لوگ اس بات کا خوف کرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پر ظلم کریں گے۔ مفسرین نے اس کے سلسلے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ منافقین کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے کہنا چاہیے فائدے کے خلاف ہے۔ اسلام جس طرح کے طرز زندگی کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اگر ہم اس طریقے پر چلے تو گویا کہ ہم پر ظلم ہوگا۔ وہ معاملہ چاہے تجارت کے اندر ہو، چاہے کہنا چاہیے معاشرت کے اندر ہو، چاہے کہنا چاہیے سیاست اور حکومت کے اندر ہو، منافق اپنے فائدے کے لیے جیتا ہے، اور جہاں پر اس کا اپنا فائدہ ختم ہو رہا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں اس کا فائدہ ختم ہو رہا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوا تو میری زمین ماری جائے گی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میراث کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق کیا گیا تو پھر مجھے اپنی جگہ چھوڑنی ہوگی، مال چھوڑنا ہوگا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، شریعت اسلامیہ نے ظلم کیا ہے۔ کتنے تجارت والے لوگ ایسے کہ جن کو اسلام کا نظام سود کی حرمت یہ پسند نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، یہ ہم لوگوں پر اچھا نہیں کیا، یہ ظلم ہوا ہے۔ کہ آج کی زندگی کے اندر اور آج کے اس ماحول کے اندر بغیر سود کے تجارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو نظام تجارت اسلام کا اور سود کی حرمت یہ اپنے اوپر ظلم لگتا ہے کہ اگر ہم نے کہنا چاہیے سود پر اپنے کاروبار کو نہ چلایا تو پھر یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری کمر توڑ جائے گی۔ کتنی مستورات ایسی ہیں جو پردے کے نظام کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتی ہے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم کو آزاد رہنا چاہیے تھا لیکن اس نے ہم کو پردے کا پابند بنایا ہے۔ کتنی مستورات، کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو طلاق کے سلسلے میں اسلام کے قانون کو اپنے اوپر ظلم سمجھتی ہے۔ سن 2016 کے اندر جب 3 طلاق کا مسئلہ تھا اور کہنا چاہیے یہ مطالبہ تھا کہ سارے کے سارے مرد اور عورتیں سگنیچر کر کر یہ کہیں کہ ہم کو یہ قانون منظور نہیں ہے، اس موقع پر کئی کارگزاریاں اس تعلق سے آئیں کہ بہت سی دیندار گھرانے کی عورتوں نے سگنیچر کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم کو اسلام کا نظام طلاق سراسر ظلم لگتا ہے۔ سوچیے آپ، یہ قرآن کریم یہاں کہتا ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہیں ان پر کوئی ظلم نہ کر دیں، یا وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم پر کہیں ظلم ثابت نہ ہو۔ اسلامی تقریبات کے سلسلے میں اسلام نے خوشی کا ایک معیار طے کیا ہے، اور جو بندے چاہتے ہیں کہ ہم شادی بیاہوں یا خوشیوں کے موقع پر اپنے آپ کو جامے سے باہر کر دیں اور حدود کو پھلانگ جائیں، اور جب وہاں ان کو اسلام کا قانون سکھایا جاتا ہے کہ اسلام تقریبات کے سلسلے میں حدیں مقرر کرتا ہے تو ان کو آزاد نہیں چھوڑتا، اس موقع پر اسلام کی یہ تعلیمات ان نوجوانوں کے لیے اور کہنا چاہیے بڑے طبقے کے لیے ایک ظلم ثابت ہوتی ہے کہ جی یہ کون سا طریقہ ہے، ہم اپنی خوشیاں بھی اپنے کہنا چاہیے من چاہے طریقے سے نہ کر سکیں۔ کتنوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جی یہ تو آج شادی بیاہ کا موقع ہے، آج کہنا چاہیے ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں۔ اگر ہم کو روکا گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے۔ آپ ان کے سامنے قرآن رکھیے، حدیث رکھیے، اور ان سے یہ کہیے کہ اسلام تقریبات کے اندر حد بندی کرتا ہے، تم خوشیاں منانے کے اندر آزاد نہیں ہو۔ وہ لوگ اس پابندی کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتے ہیں۔
قرآن کریم یہ کہتا ہے ام یخافون، یہ کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ کے رسول ان پر ظلم کریں گے۔ ذرا سوچو کہ جو بندہ تقریبات کے سلسلے میں، جو بندی پردے کے سلسلے میں، جو بندہ سود کے سلسلے میں، اور جو میراث کے سلسلے میں یا اسلامی شریعت کے کسی حکم کے سلسلے میں یہ تصور بھی باندھ لے یا یہ شک اور شبہ بھی پیدا کر لے کہ اسلام کا یہ نظام، اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کا یہ طریقہ یہ انسانوں کے اوپر اچھا نہیں، بہتر نہیں ہے، ذرا سوچو کہ پھر اس کا اسلام یا اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ کیا قرآن کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا اللہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا اللہ کے رسول کی شریعت کسی پر ظلم کرے گی؟ انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، انسان کی سمجھ میں اترے یا نہ اترے، اسلام نے جو شریعت عطا کر دی، قرآن کریم نے جو کہہ دیا، رب العالمین نے جو فرما دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر اور کر دکھا کر چلے گئے، ہماری عقلوں کے اندر آئے یا نہ آئے، وہی عین انصاف ہے، وہی عین عدل ہے، اس کے اندر ظلم کا، یہ کہنا چاہیے معمولی سی ناانصافی کا شک اور شبہ کرنا بھی وہ ایمان سے محروم کر نفاق اور اس سے آگے بڑھ کر کفر کی راہ پر ہم کو چلا سکتا ہے۔ اسلامی شریعت وہ اپنے اندر اتنا سا ظلم نہیں رکھتی، اتنی سی ناانصافی نہیں رکھتی، وہ سراسر عدل ہے، انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اسلامی شریعت سے بھاگ کر کہیں اور پناہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اور یہ لوگ جب ان کا اپنا فائدہ اسلامی شریعت کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس جانب کود کر آتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کو کوئی روگ لگا ہے؟ امر تابو، یا یہ لوگ شک کے اندر پڑ گئے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ یا اللہ کے رسول ظلم کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے بل اولئک هم الظالمون، معاملہ یہ نہیں کہ اللہ یا اللہ کے رسول ان پر ظلم کریں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں، خود ظالم، یہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر۔ شریعت اسلامیہ سے بغاوت کر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، شریعت اسلامیہ سے باغی بن کر یہ تمام انسانوں پر ظلم کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ تمام انسانوں پر ظلم کریں گے۔ آگے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ یہ معاملہ تھا منافقین کا کہ دیکھو یہ منافق ہے، اس کا طرز عمل یہ ہے، اس کی اطاعت کا دعویٰ اتنا کھوکھلا ہے کہ زبان کا یہ دعوے دار ہے اور عملی اعتبار سے بالکل پیچھے۔ رب العالمین منافقین کے گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل ایمان کا معاملہ بتاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انما كان قول المؤمنین، مؤمنین کی زبان، مؤمنین کی بات یہ ہوتی ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ان کی زبان کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات کا جائزہ لیں، مصلحت کا جائزہ لیں، اپنے فائدے کو پہلے دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ شریعت اگر ان کو بلا رہی ہے اور قرآن ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی پہلے ہم حالات کا جائزہ لے لیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، بلکہ ان کی زبان یہ ہوتی ہے ان یقولوا، وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے ہم کو فیصلے کے لیے بلایا ہے، واطعنا، اور ہم اس بات کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی زبان ہوتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں،
اگر ان کا نقصان بھی شریعت اسلامیہ کے فیصلے کے اندر ہو وہ اسی جانب جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری نقصان ہے، حقیقتاً اس سے بہتر فائدہ کوئی نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے جن لوگوں کا طرز ادا یہ ہوتی ہے، جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہو جانے والے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ چار چیزیں قرآن کریم کے اندر اس آیت میں رب العالمین نے بیان فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کامیابی کے لیے چار چیزیں اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ دوسری بتائی اور اطاعت کرے اللہ کے رسول کی، اور تیسری چیز بتائی وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، اور چوتھی چیز بتائی وَيَتَّقْهِ، اور تقوی والی زندگی اختیار کرے، تقوی کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت سے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا تھا، ایک شخص آیا میرے قریب کھڑا ہوا، وہ کوئی رومی کسان تھا، وہ میرے برابر میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنے لگا۔ میں نے کہا کہ جناب خیریت، کیسے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی ہیں، میں تمام مذاہب کی کتابیں پڑھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا ایک مسلمان قیدی تھا جو قید میں تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، اور وہ آیت قرآن کریم کی یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ایک آیت کے اندر کتنی بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر کتنی بڑی حکمتیں، مصلحتیں، کتنا بڑا پیغام رکھتی ہے۔ اور میں یہ سمجھ گیا کہ جس کتاب کے اندر یہ کہنا چاہیے آیت ہے، وہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے کہ اس کتاب کے بعد اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس آیت کو پوچھا، اس نے یہ آیت بتائی اور پھر بڑی عجیب و غریب اس آیت کی تفسیر کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس آیت سے یہ سمجھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے کہا کہ اس کے اندر تمام اللہ کی جانب سے فرض کی ہوئی تمام چیزیں آ گئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ میں اللہ کی فرض کی ہوئی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہوگی۔ اور آگے وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ اور سنت آ گئی۔ یعنی جو شخص اللہ کے فرض کیے ہوئے ایک ایک حکم پر عمل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر بسا لے، اور فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، یعنی اپنی گزشتہ زندگی سے متعلق اللہ سے ڈرے۔ یہ اس رومی کسان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفسیر کر کر بتائی۔ وَيَخْشَ اللَّهَ سے مراد یہ ہے اس کی پچھلی زندگی مراد ہے کہ اس نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر جو جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے۔ اور آگے فرمایا وَيَتَّقْهِ، یہ آئندہ زندگی سے متعلق ہے کہ آگے زندگی کو تقوی کے اعتبار سے یعنی احتیاط کے ساتھ، بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ گزارے، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ نمبر 3 اپنی گزشتہ گناہوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف۔ اور نمبر 4 آئندہ زندگی سے متعلق تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہتے ہیں احتیاط کو کہ آئندہ کوئی خطا نہ ہو۔
فرمایا کہ ان 4 باتوں کو جو بندہ اپنے اندر بسا لے گا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر مجھے بھی تعجب ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اوتیت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو دکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی گویا کہ یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے کہ بظاہر بڑی چھوٹی آیت ہے لیکن اپنے اندر اتنا بڑا پیغام رکھتی ہے کہ جس کو اگر لکھا جائے یا بیان کیا جائے تو صفحات بھر سکتے ہیں اور گھنٹوں اسی پر بات ہو سکتی ہے۔ رب العالمین نے اتنے بڑے پیغام کو ایک آیت کے اندر چھپا کر رکھ دیا، اور گویا کہ ہم سے یہ کہا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اللہ سے خوف کے مطابق، اور اپنی آئندہ زندگی کو احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اگر گزاریں گے، رب العالمین کامیاب کر دے گا دنیا کے اندر بھی اور ہمیشہ کی آخرت کے اندر بھی۔ رب العالمین ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔